کیونکہ چائنا کے حوالے سے بہت بات ہوتی رہی ہے، اب امریکہ نے چائنا پہ یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ چین ایران کو دفاعی نظام اور ہتھیار مہیا کرنے جا رہا ہے. فاکس نیوز، اگین آئی نو فاکس نیوز کی کریڈیبلٹی، لیکن فاکس نیوز ڈائریکٹلی ریپبلکنس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان کے مطابق یہ ایران میں جس F-15 طیارے کو گرایا گیا تھا وہ چینی ایئر ڈیفنس کا حملہ ہو سکتا ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. میں کافی دنوں سے اس پہ ریسرچ کر رہا تھا اور آنے والے 3-4 دنوں میں ایک ڈاکومنٹری اس پہ بنا رہا ہوں کہ F-35 کیسے شوٹ ہوا. میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں گا. لیکن اس میں میرا ماننا بھی یہی ہے کہ انہوں نے پیسو سینسرز یوز کیے ہیں جس کے اندر F-35 کا بچ نکلنا بڑا مشکل تھا، F-15 کا بھی بچ نکلنا مشکل تھا. اس لیے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بڑے ڈائیورسیفائڈ فلیٹ کو ٹارگٹ کیا ہے. A-10 کو بھی کیا ہے. کین آئی کوئکلی ایڈ کہ آپ تو پہلے دن سے میرے شو میں بھی کہہ رہے ہیں کہ یو ڈونٹ بلیو اٹ واز فرینڈلی فائر، تو وہ بات آپ کی ٹھیک ہی ثابت ہو گئی ہے پھر؟ جی الحمدللہ. بالکل میں نے اس دن بھی کہا تھا، جیسے آپ نے پہلے دن پوچھا تھا کہ F-15 فرینڈلی فائر سے ہو سکتے ہیں. میں نے کہا ایک ہو سکتا ہے فاگ آف وار میں، جیسے انڈیا نے اپنا ہیلی کاپٹر مارا تھا ابھی نندن کے ٹائم پہ، تو وہ تو ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. فاگ آف وار میں کنفیوژن ہوتا ہے، مس آئیڈینٹیفکیشن ہوتا ہے. 3 آپ F-15 نہیں مار سکتے پہلی بات. آلموسٹ $300 ملین کی ان کی پرائز تھی، تو اس طرح نہیں ہوتا. میں نے اس دن بھی کہا تھا. اب تھوڑا ڈیٹا تک میں پہنچ پائی ہوں اور میں نے ویریفائی بھی کیا اپنے کوریڈورز میں سے، تو وہ کنفرم ہے کہ جو پیسو ڈیٹیکشن سسٹم سے کیا ہے اس کی تفصیل پر کبھی اور آپ کا ٹائم آج شاید نہیں ہوگا آپ کے پاس اتنا، لیکن ڈیفینیٹلی چائنا کی اس میں کنٹریبیوشن ہے. ان کے پاس سینسرز ایسے ہیں جو انہوں نے امپلوائے کیا ہے. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بہت کم وارننگ ملتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ملتی ہے، اور پائلٹ کو چاہے وہ F-35 میں بیٹھا ہو دنیا کا نمبر 1 جہاز، لیکن آلموسٹ پہلی وارننگ میزائل ہٹ کی صورت میں ہی آپ کو ملتی ہے، جو کہ بہت بڑا سرپرائز ہوتا ہے. اس سے بچ نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پاسبلٹی بالکل ہے. سو پاکستان جو سعودی عرب میں اپنے، اینڈ آئی نو آئی ایم آسکنگ یو بار بار باقی مہمانوں کو بھی، بیکاز ایکموٹو صاحب ہیز ٹو گو سم ویئر. سو لاسٹ کوشچن ٹو یو، پاکستان نے سعودی عرب میں اپنے فوجی دستے بھیج دیے ہیں. سو کوئی آپ کو اس حوالے سے آئیڈیا ہے کہ ایگزیکٹلی لیٹ سے، اول تو امید ہے کہ ہم بات چیت سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر حملہ ہو جاتا ہے یا دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے تو آر وی گوئنگ ٹو بی پارٹ آف اٹ دین؟ جی میں کنفرم کر سکتا ہوں بڑی ویریفائڈ کانٹیکٹ سے کہ یہ کیا کمپوزیشن ہے. بہت زیادہ ڈیٹیلز تو میں شیئر نہیں کر سکوں گا، لیکن میں آپ کے ویورز کی کمفرٹ کے لیے بتا دوں کہ ہماری، اور آبویسلی گلوبلی بھی بڑا کنسرن ہے کہ پاکستان نے نہ جانے کیا فلیٹ بھیج دیا، کون سی کمپوزیشن بھیج دی. پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم نے ایک ایٹ دی کاسٹ آف ون دوسرے کو نہیں بھیجا. ہمارا ایران سے بھی بہت اچھا ریلیشن شپ ہے، ڈیفینس ہمارا ایگریمنٹ ہے سعودی عرب سے، اور آبویسلی ایک آبلیگیشن بھی تھی. نمبر 1. نمبر 2، اس میں کوئی اوفینسو پوسچرنگ یا اوفینسو ایسٹس نہیں ہے کہ ہم سعودی عرب کا دفاع کرنے ساتھ ساتھ اس کے حق میں اوفینسو بھی کریں گے. تو ڈیفینسو کی حد تک ہے. ہماری جو اسٹرینتھس ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ الحمدللہ ہمارا ڈرون وارفیئر میں بہت ایکسپیرینس ہے. نمبر 1، ہماری ٹریننگ الحمدللہ دنیا بہت ڈیمانڈ کر رہی ہے. تیسرا، ہمارے جو جیٹ فائٹرز وہاں گئے ہیں وہ ڈیفینسو ڈپلائمنٹ کے لیے گئے ہیں تاکہ سوورینٹی آف سعودی عرب کی حد تک اس کو پروٹیکٹ کرے، جو کہ obviously ہمارا فرض بھی ہے ایز پر دی ایگریمنٹ، اور حرمین شریفین کی وجہ سے ظاہر ایک obligation بھی ہے. تو آئی تھنک اس طرح سے ہے. بہت سارے مس لیڈنگ انفارمیشن ہے. مجھے بھی کچھ گلوبل چینلز بھی پوچھ رہے تھے جو باہر کے ہیں کہ جی آپ نے بھیج دیا ہے، اس میں تو یہ فلیٹ ہے وہ فلیٹ ہے. تو پھر میں نے جب ویریفائی کیا ہے تو بالکل ایسا نہیں ہے، مس لیڈنگ ہے. یہ بنیادی طور پر پاکستان کا ٹرسٹ خراب کرنے کے لیے ہے ایران کی نظر میں کہ پاک فضائیہ یا اس طرح کا جو کنٹینجنٹ بھیجا گیا ہے وہ تو آپ کے خلاف استعمال ہوگا. ظاہر ہے اگر اس طرح کی چیز ایرانی کنونس ہو جائیں خدا نخواستہ، تو وہ ایک ٹرسٹ کم ہو جائے گا کہ پاکستان شاید سعودی عرب کے حق میں ہے. تو یہ بالکل کلیئر ہے جو میں نے ویریفائی کیا ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے دوستی کسی اور سے ناراضگی یا دشمنی کا بنیاد ہے. دونوں کو کمفرٹیبل ہے. ایران کو بھی ہم نے کانفیڈنس میں لیا ہے، یہ بھی میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں. اور ہم نے اپنی لمیٹیشن یا آبلیگیشن بھی بتائی ہے کہ اس پارٹ آف دا ڈیفینس ایگریمنٹ ہم نے آپ کے خلاف نہیں کیا. اور آئی ایم شیور آپ نے دیکھا کہ ایرانیوں کا دوبارہ یہ ظاہر کرنا کہ ہم پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں، یہ اٹ سیلف ثبوت ہے کہ وہ ہماری بہتر بات کو سمجھ پائیں. Right, this was very important clarification. So, General Sahib, I'll come to you now. آبنہ ہرمز کے اوپر ہی جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج 4 جہاز گزر گئے، امریکہ نے روکا نہیں ہے ان کو. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ایران ہی کے تسلط کی طرف بات چلی جائے گی، یا کوئی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم کمبائنڈ طور پہ اس کو چلائیں گے، کیا امریکہ کا کوئی ایسا پلان تو نہیں ہے؟
دیکھیے امریکہ اس نتیجے پر تو ڈیفینیٹلی پہنچ گئے ہیں کہ جو ملٹری سولوشن ہے وہ ان کو دیٹ از ناٹ برنگنگ دا ریکوائرڈ ریزلٹس، ان کے کوئی آبجیکٹوز کو وہ پورا نہیں کر پا رہا. اب یہ جو بلاکیڈ آف ہرمز ہے، یہ دیکھیے لوگ بات تو ہم زیادہ یہی کر رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ اس پہ کر رہے ہیں. دس از ناٹ اے بائی لیٹرل ایشو، یہ انٹرنیشنل اس کی امپلیکیشنز ہیں جی، اس کی ریپرکشنز ہیں. ایون گلف کنٹریز جو ہیں وہ امریکن یہ جو سعودی عربیہ نے جیسے ابھی کہا، امریکن اس بلاکیڈ کو بھی پسند نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران، دیکھیں امریکہ نے حملہ کیا، اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے اوپر، رسپانسز کدھر گئے؟ ہاریزنٹل ایکسپینشن آف وار ہوئی، مڈل ایسٹرن کنٹریز میں گئے لوگ، وہاں پہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک ہے، امریکنز وہاں پہ ڈپلائڈ ہے، وہاں کی اکانومی تباہ ہوئی، فرسٹ ٹائم وہاں پہ وار چلی گئی، ان کا جو سیکورٹی آرکیٹیکچر جڑا ہوا ہے ویسٹ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، وہ انڈر کوسچن چلا گیا. اور ایک یہ تو شکر کرے کہ یہ جو ایگزٹ آف ریمپ کا جو ایگزٹ کارڈ ہے یا جو واحد کارڈ ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان کی وجہ سے ریسٹرینٹ شو کیا، کم از کم سعودی عرب، قطر، کویت کے کانٹیکس میں تو ہم بڑا کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں انہوں نے ریسٹرینٹ شو کیا اور انہوں نے کوئی رسپانسز نہیں جنریٹ کیا. اب جب یہ یہاں پہ اس کو ہرمز کو بند کریں گے امریکنز، تو ایک تو چائنیز کی انوالومنٹ شروع ہو جائے گی، اور دوسرا پھر باب المندل کی طرف پھر اگر جاتا ہے تو نقصان تو سعودی عربیہ کا سب سے زیادہ ہوگا، مڈل ایسٹرن کنٹریز کا سب سے بڑا زیادہ ہوگا. اینڈ ایک اور ہسٹری بھی ہے کہ امریکنز اگر آج کہتے جی ہمارا اس وار سے لینا دینا کچھ نہیں، وہ گوئنگ آؤٹ، جو افغانستان میں جس طرح ڈسریٹ چھوڑ گئے، تو وہ یہاں پہ ایک سیڈز آف کانفلکٹ چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور جب آپ سیڈز چھوڑ کے جاتے ہیں تو آپ کے جانے کے بعد وہ پھر درخت بنتے ہیں، پھر وہ افغانستان بنتا ہے، پھر وہ افغانستان کے اندر 20 سے 25 جو پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ تھرائیو ہوتی ہیں، اس کا باغ لگتا ہے. پھر عراق بنتا ہے، ISIS اسٹیبلش ہوتی ہے، ISIL اسٹیبلش ہوتی ہے. تو یہ قیاس آپ جہاں پہ بھی چھوڑ کے جائیں گے تو اس کے ریپرکشنز ہوں گے، اور ہو سکتا ہے آپ کا قیاس کی کاسٹ کوئی اور پوری کر رہا ہو، جیسے آج پاکستان وکٹم ہوا ہے افغانستان کے ہاتھوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا دونوں کا یہ جو ہرمز ہے اس کا جو بلاکیڈ ہے، اٹ از این انٹرنیشنل ایشو. اس لیے تو فرانس اور UK ابھی جو کانفرنس کر رہے ہیں اور باقی وہ وہاں سے ویسٹ سے اس کے اوپر اکٹھے ہو رہے ہیں، تو وہ ہرمز کے لیے ہو رہے، باقی وار کی وہ بات نہیں کرتے، باقی کہیں اسکریمبل نہیں کرتے. باقی ٹھیک ہے، اٹس اے پازیٹو تھنگ دیٹ دے ہیو اسٹوڈ بیہائنڈ پاکستانز ایفرٹ. پاکستان کے پروسیس کو بہت سپورٹ ملی ہے، انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی ملی ہے، سوائے ہمارے گفٹڈ نیبرز کے اور اسرائیل کے، کیونکہ ان دونوں کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں، اس پہ بعد میں بات ہو سکتی ہے کیوں دے آر ناٹ ہیپی ود دس. بٹ اینی ویز آئی تھنک یہ ریجنل ایشو نہیں، یہ ناٹ اونلی ریجنل، اٹ از این انٹرنیشنل، اور اس کا سولوشن بھی ریجنل ہوگا ہرمز کے کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ان کے بائی لیٹرل چیزیں ہیں، نیوکلیئر از اے بائی لیٹرل، اس پہ وہ کر رہے ہیں، وہ بات چیت آگے چلا رہے ہیں. ویری انٹرسٹنگ. سو یس، کیونکہ مڈل ایسٹ کا ایکویشن ہم بار بار وی شوڈ آلویز ریمبر کہ بیک گراؤنڈ میں مڈل ایسٹ از ویری امپورٹنٹ، وہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں اس وار میں. اسرائیل اور لیبنان کے مابین بات چیت اب سے کچھ دیر قبل واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے دفتر میں شروع ہو چکی ہے، جس میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی شریک ہے. بات چیت میں دونوں ممالک کے سفیر اپنے مطالبات پیش کر رہے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ حزب اللہ اس بات چیت کا حصہ نہیں ہے. اسرائیل کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل لیبنان کے ساتھ امن اور تعلقات کی بحالی چاہتا ہے، دونوں کے درمیان کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو اسرائیل اصل مسئلہ حزب اللہ ہے. دوسری جانب اٹلی نے آج ایک اہم فیصلہ کیا ہے اور اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اٹلی اور اسرائیل کے درمیان یہ معاہدہ فوجی ساز و سامان کے تبادلے اور مشترکہ تحقیق سے متعلق تھا. یہ معاہدہ کئی دہائیوں سے مختلف حکومتوں کے دور میں 5 سال بعد خودکار تجدید کی شکل میں آگے بڑھا تھا، اور یہ جنگ شروع ہونے سے بہت پہلے سے نافذ تھا. حالیہ دنوں میں دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ ہونے کی وجہ سے اسرائیلی فورسز کی جانب سے لیبنان میں اطالوی اقوام متحدہ امن مشن کے قافلے پر وارننگ فائر تھے. اس واقعے میں گاڑی کو نقصان پہنچا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا. فائر کے بعد گزشتہ ہفتے اٹلی نے اسرائیلی سفیر کو طلب کیا. اس کے جواب میں پیر کے روز اسرائیل نے اٹلی کے سفیر کو طلب کیا تاکہ اطالوی وزیر خارجہ کے ان بیانات پر احتجاج کیا جا سکے جس میں انہوں نے لیبنان میں شہریوں پر اسرائیلی حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا تھا. سو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. بٹ لیٹس ناٹ فورگیٹ مڈل ایسٹ، لیٹس ناٹ فورگیٹ اسرائیل، اینڈ لیٹس ناٹ فورگیٹ انڈیا. جنرل احسان، انڈیا کو ہم نے دیکھا کہ بہت تکلیف بھی ہوئی، ہم نے کہا فومو ہو گیا ہے، فیئر آف مسنگ آؤٹ ہے، مگر بہت ہی ڈسگریسفل طریقے سے انہوں نے بہیو کیا.
ٹو این ایکسٹینٹ کہ کچھ لوگوں نے کہا ہمیں اس کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے, لیکن انہوں نے بہت زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ غلط رپورٹنگ بھی کی. کیسے دیکھتے ہیں آپ انڈین ریئیکشن کو؟ واز اٹ نیچرل؟ تھینک یو ویری مچ فریاد, اٹس ویری امپورٹنٹ کوشچن. اف یو الو می, میں اب نئے حرمت پہ ایک چھوٹی سی بات کروں. جی ضرور. کہ ویری انٹرسٹنگ, اٹس لائک اے پیراڈاکس اینڈ رادر ڈبل پیراڈاکس, کہ جو بلاکٹ کھلوانا چاہتے تھے انہوں نے خود ڈبل بلاکٹ لگا, خود ہی بلاک کر دیا. بٹ دس از ون سائڈ. آن دا ادر سائڈ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت وی آر ان ٹو اے فیز آف ڈپلومیٹک انگیجمنٹ. ٹاکس چل رہی ہیں, اسلام آباد ٹاکس ہوئی, اسلام آباد ٹاکس کی ایکسپینشن اینڈ ایکسٹینشن آلریڈی چل رہی ہے, ڈفرینٹ جگہوں پر چل رہی ہے. اسلام آباد اٹ سیلف از انوالوڈ ان دیٹ. بٹ آپ نے دیکھا کہ World War I اور World War II کے دوران اور بھی گریٹ وارز کے دوران اور ریجنل وارز کے دوران ڈپلومیسی کنٹینیوز اٹس پیس. نو اس ڈپلومیٹک فیز کے اندر فورسز کنفیگرڈ ہیں آلریڈی, تمام سائڈ کی فورسز کنفیگرڈ ہیں, ریجن کے اندر موجود ہیں. اس دوران کلیمز, کاؤنٹر کلیمز, بلیمز, کاؤنٹر بلیمز اور برنکس مین شپ جاری رہتی ہے. اینڈ دس از اے پارٹ دیئر آف. نو اینڈنگ اپ ہیئر, China, why China has spoken up? China has given a statement today کہ جی یونائٹڈ اسٹیٹس کا یہ ایکشن بلاکٹ والا اٹس ڈینجرس اینڈ ارریسپانسبل. انہوں نے یہ کیوں کہا؟ بیکاز 80% آئل جو ایران سے جا رہا ہے وہ چائنا میں جاتا ہے, 10 سے 12 ملین بیرل کروڈ پر ڈے. وہ سارا کا سارا افیکٹ ہوتا ہے. وہ جب افیکٹ ہوتا ہے سرٹنلی چائنا از افیکٹڈ. تو اس میں ہوگا کیا کہ یہ جو ریجنل کنفنٹریشن ہے یہ گاڈ فاربڈ اٹ کین اسپریڈ ٹو اے کائنڈ آف گلوبل پاور کنٹسٹیشن اور کنفرنٹریشن. ٹھیک ہے. نو کمنگ ٹو یور کوشچن, انڈیا نے دس آل واز ایکسپیکٹڈ فرام انڈیا. اگر اس سارے ایشو کے اندر کوئی اسپائلر اور اسپینر پھینکنے والا ہے اسرائیل اینڈ انڈیا. انڈیا کا ایشو یہ ہے کہ انڈیا کا اوور اے پیریڈ آف لاسٹ فیو ڈیکیڈ جو ایک اسٹریٹجک کلچر ڈیولپ ہوا ہے. اسٹریٹجک کلیئرٹی ایگزسٹ ہے ایوری ویئر, انڈیا کے اندر بھی ہے, بٹ ان کا ایک اسٹریٹجک کلچر جو ہے اٹ از بیسڈ آن فیئر, فرسٹریشن اینڈ فالسہڈ. جب ہم بات کرتے ہیں اکثر آپ سنتے ہیں فالس فلیگ آپریشن جو انڈینز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف سیکورٹی ڈومین کے اندر نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ملٹری ڈومین کے اندر, وہ پولیٹیکل لیول میں, وہ انفارمیشن ڈائمینشن کے اندر یہ, اور ان کا یہ سوشل کلچر کے اندر بھی یہ فالس ہوڈ آ چکی ہے. آپ کے جو ناظرین پرانے جو 1965 اینڈ آن ورڈ کے جانتے ہیں تو ایک انڈین جو ایئر آل انڈیا ریڈیو جو ہے اس کا نام ایک پرانا چل رہا تھا, آج بھی وہ چلتا ہے, آکاش وانی. تو ایک آپ کو یاد ہوگا ایک ریڈیو پاکستان پہ گانا لگا کرتا تھا, کہتے تھے جھوٹ بولنی ہے, بولنی آکاش وانی ہے.